सवाल बताइए, अल्लाह ताला सबको देखता है, ये बात कहाँ से साबित होती है? जवाब, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ को देखता और जानता है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 52। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम में हराम है लेकिन उसका पीना सवाब है? जवाब, गुस्सा पीना सवाब है, यहाँ लाल है। सवाल, इस्लामी मुआशरे में इंसाफ का क्या मुकाम है? जवाब, इस्लाम हर हाल में अदल व इंसाफ की पैरवी का हुक्म देता है। कुरान मजीद में अदल करने का जिक्र है, ये तकवा के करीब तर है। सूरत मायदा आयत नंबर 8। सवाल, बताइए कि हमल के दौरान हम बिस्तरी करने से बच्चा कैसा पैदा होता है? जवाब, सुस्त बच्चा पैदा होता है। सवाल, हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का तरीका क्या है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सच्ची दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। सहीह मुस्लिम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि नमाज को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? जवाब, नमाज को अरबी ज़बान में सलात कहते हैं। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 चीज़ों में जल्दी करने का हुक्म दिया है? जवाब, नंबर 1 निकाह करने में, नंबर 2 अजान देने में और नंबर 3 मैयत को जल्द दफन करने में। सवाल, सर्दियों में पानी कम पीने से मर्द की कौन सी चीज़ कमज़ोर हो जाती है? जवाब, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में नमाज पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन कायम किया। सही अल बुखारी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस दिन सबसे ज़्यादा गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब, जुमे के दिन। सवाल, मर्द और औरत के रिश्ते में इस्लाम क्या तालीम देता है? जवाब, मर्द और औरत को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। कुरान पाक में है कि औरतों का तुम पर हक है और तुम पर उनके हुकूक हैं। सवाल, बताइए कि कौन कौन से लोग जन्नत में जाएंगे? जवाब, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत में दाखिल होंगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 25। सवाल, असहाब कहफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा? जवाब, बलम बिन मऊर की शक्ल में। सवाल, बताइए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? जवाब, अल्लाह की मोहब्बत नमाज, रोज़ा, दुआ और नेक अमाल से हासिल की जा सकती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 195। सवाल, बताइए कि हदीस के मुताबिक कौन सा अमल जन्नत के करीब कर देता है? जवाब, हुस्न इखलाक। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे का नाम क्या है?
جواب: جنت کے سب سے اونچے درجے کا نام جنت الفردوس ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ قرآن پیروکاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 2۔ سوال: معاشرے میں انسانوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: ایک مسلمان کو ہمیشہ سچا، صابر، ہمدرد اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں حیا کی کیا اہمیت آئی ہے؟ جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال: بتائیے کہ اسلام میں صبر کرنے والوں کا کیا مقام ہے؟ جواب: صبر کو عظیم نیکی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتے ہیں؟ جواب: پودا رات کی رانی۔ سوال: شریعت کی روشنی میں مسلمانوں کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: کاروبار کو ایمانداری، حلال زرع اور دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا لباس کس چیز سے بنا تھا؟ جواب: جنت کے پتوں سے۔ سوال: مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ سوال: گھر میں پرندوں کا بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: رزق کی تنگی دور کرنے کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے؟ جواب: نماز دین کا ستون ہے اور یہ فرض عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی نے دین قائم کیا۔ سنن ترمذی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: نماز انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور معاشرے میں توحید اور تقوی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ سوال: بتائیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب: اسلام غیر مسلموں کے ساتھ انصاف، محبت اور بھائی چارے کی رویے کا مطالبہ کرتا ہے، جب تک کہ وہ دشمنی کا مظاہرہ نہ کریں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے۔ سوال: ہم بستری کے دوران پستان چوسنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ ہم بستری وقت پستان چوسنے سے کسی خاص بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، البتہ یہ عمل میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کو بڑھا سکتی ہے۔ احتیاط: اگر آپ کو کسی بھی طبی مسئلے کا سامنا ہے تو بہتر ہوگا کہ کسی معروف ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
انٹرنیٹ پر دی گئی معلومات پر مبنی کوئی علاج یا مشورہ اختیار کرنے سے گریز کریں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ جواب: اسلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ میں نے سوچا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ سوال: مسلمانوں کو دوسروں کے مذہب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب: اسلام دوسروں کے مذہب اور عقائد کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ سوال: کس عورت کے ساتھ زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: اسلامی شریعت کے مطابق زنا ہر حال میں حرام اور جرم ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو یا کسی عورت کے ساتھ۔ ہاں، بعض حالات میں شریعت اس بات پر غور کرتی ہے کہ آیا زنا کا الزام لگانے والے کے پاس 4 گواہ موجود ہیں۔ اگر کوئی گواہ نہیں اور کوئی الزام لگاتا ہے تو اس سے قذف یعنی جھوٹا الزام لگانے کا جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے زنا جائز نہیں ہوتا۔